الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم کی پچھلی آیت جو ہم نے گزشتہ محفل میں آپ کی خدمت میں تلاوت و ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اپنے گھر میں اور اپنی زوجات محترمات اور امہات المؤمنین کے ساتھ اور آپ کی جو نجی شخصی زندگی ہے اس سے متعلق بہت ساری باتیں آئی تھی۔ اب یہاں چند ایک اور رعایتیں دوبارہ، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ اپنی زوجات میں سے کسی کی باری مؤخر کر، ان کے پاس رات گزارنے کی باری مؤخر کر دیں، یا کسی اور کو جس کی باری نہ ہو اپنی طرف بغیر باری کی رعایت کے اپنے ساتھ شباشی کے لیے رہنے دے۔ ان سب معاملات میں منتش، آپ کی مرضی، آپ آزاد ہیں، آپ پر اس حوالے پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر کسی کو تاخیر کی یا کسی کو یعنی فرصت نہیں مل سکی تھی اور نہیں دی تھی اور دوبارہ اس کو اپنی طرف بلایا اور موقع دے دیا، اس کو رات دے دی، باری دے دی، تو ان میں بھی آپ کو آزادی ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، جس کو آپ نے یکسو کر دیا تھا اپنی خواتین میں سے، اپنی زوجات محترمات میں سے، پھر آپ نے اس کو دوبارہ اپنے قریب کر دی، فلا جناح علیک، ان صورتوں میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ آزاد۔ البتہ آپ کے اس عمل سے جو آپ ان کے حقوق از خود متعین فرماتے ہیں، جو بالکل معیار اور عدل و انصاف کے مطابق ہے اور اس پر آپ عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ عمل ادنا ان تقر اعینہن، ان کے آنکھوں کو سکون اور ٹھنڈک دینے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العزت کی پسندیدہ باندیاں ہیں جن کو اللہ نے اٹھا کر آپ کی زوجیت میں دے دی ہے، اور آپ کی جو عدل و انصاف کی از خود طبعی کمال ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کی بنیاد پر کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوگی، لیکن آگے پیچھے ہونے میں آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں اللہ نے آپ کو مستثنی قرار دے دیا ہے۔ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ولا یحزن، پھر وہ غمگین اور ملول نہیں ہوں گی، وَيَرْضِينَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ، اور جو کچھ آپ ان سب کو دے دیں گے ان پر وہ سب کچھ راضی بھی ہو جائیں گی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو دلوں کی حال ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر میں، آپ کی زوجات محترمات کی پاکیزہ دلوں اور نیتوں میں
جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے. وہ بھی آپ سے جدائی نہیں چاہتے، ان کو آپ کی قربت چاہیے، اور آپ کو بھی اللہ رب العزت کی مہربانی سے یہ سب کچھ آسانیاں ملی. تو دل کی جو حالت ہے آپ کی بھی اور ان کے بھی اللہ جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ کی ذات مکمل جاننے والا ہے. کوئی راز اللہ سے چھپی نہیں ہوگی، کوئی ذرہ، کوئی چھوٹی چیز، کوئی بڑی چیز، کوئی واضح، کوئی غیر واضح، اللہ کے سامنے سب ظاہر و واضح ہے. اللہ کی ذات سب کچھ جاننے والا بھی ہے، اور حلیمن بردبار اور متحمل مزاج ہے، کہ اللہ رب العزت کی تحمل نے ہی دنیا کو برقرار رکھا ہے، نظام کائنات کو برقرار رکھا ہے. اور آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے، اور آپ کی امت کے لیے بھی، اور آپ کی زوجات کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ رب العزت نے بردباری کا عنصر برقرار رکھا ہے، اور سب کے حق و حقوق ملیں گے. اگلی آیت میں انشاءاللہ مزید بات ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.